بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 19 ہے، کتاب الکفالہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کفالت بالنفس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، الکفالۃ ضربان کفالۃ بالنفس وکفالۃ بالمال، والکفالۃ بالنفس جائزۃ والمضمون بها احضار المکفول به وتنعقد اذا قال تکفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او بجسده او برأسه او بنصفه او بثلثه، وكذلك ان ضمنته او هو علي او الي او انا به زعيم او قبيل به، فان شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه احضاره اذا طلبه به في ذلك الوقت، فان احضره والا حبسه الحاكم، واذا احضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة۔ ترجمہ دیکھ لیں، کفالت کی دو قسمیں ہیں، کفالت بالنفس اور کفالت بالمال۔ اور کفالت بالنفس جائز ہے، اور کفالت بالنفس میں جس چیز کی ضمان آتی ہے وہ ہے مکفول بہ کو حاضر کرنا۔ اور کفالت بالنفس منعقد ہوتی ہے جب وہ یہ کہہ دے کہ میں فلاں آدمی کی جان کا کفیل ہوں، یا کہہ دے کہ میں اس کی گردن کا کفیل ہوں، یا کہہ دے کہ اس کی روح کا، یا کہہ دے کہ اس کے جسم کا، یا کہہ دے کہ اس کے سر کا، یا کہہ دے کہ اس کے نصف کا، یا کہہ دے کہ اس کے ثلث کا کفیل ہوں۔ اسی طرح اگر اس نے یہ کہا کہ میں فلاں کا ضامن ہوں، یا پھر یہ والے لفظ کے ہوا علیہ وہ میری ذمہ داری ہے، یا یہ کہہ دیا ہوا الیہ وہ میری طرف ہے، یا یہ کہہ دیا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، یا یہ کہہ دیا کہ میں اس کا کفیل ہوں۔ اور اگر کفالت میں شرط لگا دی جائے مکفول بہ کو سپرد کرنے کی مخصوص وقت کے اندر، تو لازم ہو جائے گا کفیل پر مکفول بہ کو حاضر کرنا، جبکہ وہ اس کا مطالبہ کرے اس وقت میں۔ اگر تو اس کو حاضر کر دے تو ٹھیک ہے، وگرنہ حاکم اس کو قید کر دے گا۔ اور جب اس نے اس کو حاضر کر دیا اور سپرد کر دیا ایسی جگہ میں کہ مکفول لہو اس سے جھگڑا کرنے کے اوپر قادر ہے، تو کفیل کفالت سے بری ہو جائے گا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ باب تھا کتاب الوکالہ، یہاں سے کتاب الکفالت شروع ہو رہا ہے۔ ماقبل سے مناسبت اس طریقے سے ہے کہ وکالت اور کفالت دونوں میں سے ہر ایک کے اندر دوسرے سے مدد لی جاتی ہے، اسی وجہ سے کتاب الوکالہ کے فوراً بعد کتاب الکفالہ کو شروع کر رہے ہیں۔ کفالہ کا یہ جو اسم ہے یہ باب ناصرہ سے بھی آتا ہے، کفلہ یکفل کفلاً باب سامیہ سے بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے باب کرما سے بھی آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ضامن ہونا۔ اور یہ والا جو لفظ ہے جب یہ با کے ساتھ مستعمل ہو تو پھر یہ متعدی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ اس کو اس طریقے سے کہیں گے کفلت بالرجل، تو اس میں مطلب یہ ہوگا کہ میں نے آدمی کو اپنی کفالت کے اندر لیا، تو جب تک با نہیں تھی تب تک یہ لازم تھا، جب یہ با اس کا صلہ آ چکا ہے تو پھر یہ متعدی ہو گیا ہے۔ کفالت کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا لینا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص یا قرض یا شے کے مطالبے میں ایک چیز کی ذمہ داری دوسری کی ذمہ داری کے ساتھ ملا دینا، یعنی پہلے جو چیز ایک کی ذمہ داری میں تھی اب اس ذمہ داری کو ایک کے بجائے دو کے اوپر ڈال دیا جائے، دو کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے۔ کفالت کے اندر 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان 4 لفظ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ پورے باب کے اندر یہی والے الفاظ بار بار ریپیٹ ہوں گے اور پھر بار بار اس لفظ کا معنی نہیں بتایا جائے گا۔ اس میں سے پہلا لفظ ہے کفیل، جس کو زعیم بھی کہا جاتا ہے اور اس کو حمیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو ذمہ داری اٹھاتا ہے، جو ذمہ دار بنتا ہے، اس کو آپ کفیل بھی کہتے ہیں، اس کو آپ زعیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ حمیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا یہاں پر ہوتا ہے مکفول عنہ۔ مکفول عنہ جس کی جانب سے قرض ادا کرنے کی ذمہ داری کفیل اٹھا رہا ہے اس کو مکفول عنہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہاں پہ لفظ ہوتا ہے مکفول لہو۔ مکفول لہو وہ قرض خواہ ہوتا ہے جس کے لیے تیسرا آدمی کفیل بن رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مکفول بھی۔ مکفول بھی وہ مال ہوتا ہے جس کے ادا کرنے کا کفیل ذمہ داری لے رہا ہے، ذمہ دار بن رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے وہ آدمی جس کو عدالت میں حاضر کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے اس کو مکفول بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ زاہد ہے، شاہد ہے اور ناصر ہے۔ زاہد نے شاہد کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں۔ اب یہ جو 5 لاکھ کی رقم ہے یہ ہے مکفول بھی، اور شاہد کے ادا کرنے ہیں تو شاہد ہے مکفول لہو، اور زاہد نے ادا کرنے ہیں تو زاہد ہے مکفول عنہ۔ اب ناصر شاہد سے یہ کہتا ہے کہ یہ اگر زاہد نے آپ کو 5 لاکھ نہ دیے تو میں آپ کو 5 لاکھ دوں گا، تو یہ جو ناصر ہے اس کو ہم کہیں گے کفیل۔ اگر مسئلہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ الکفالت ضربانی کفالت بالنفس و کفالت بالمال۔ کفالت کی 2 قسمیں ہیں، دیکھیں ایک ہے ان میں سے کفالت بالنفس اور دوسری ہے کفالت بالمال۔ کفالت بالنفس کے بارے میں ائمہ کے اختلاف ہے، حنفیہ کے نزدیک کفالت بالنفس جائز اور درست ہے۔ اب کفالت بالنفس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ عدالت کو کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہے، تو دوسرا آدمی اس کی جانب سے ضامن بن جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ آپ اس آدمی کو بھی چھوڑ دیں اور مقرر وقت پر عدالت میں حاضر کرنے کا میں ذمہ دار ہوں، تو یہ جو ذمہ داری ہے اس کو کہا جاتا ہے کفالت بالنفس۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ الکفالت ضربانی کفالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کفالت بالنفس اور دوسری ہے کفالت بالمال۔ کفالت بالنفس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جائزۃ، کفالت بالنفس یہ جائز ہے، والمضمون بہا، اور کفالت بالنفس میں جس چیز کی ضمان آتی ہے کفیل کے اوپر، یعنی جو چیز کفیل کے اوپر لازم آتی ہے وہ کیا ہے
احضار المکفول بھی، مکفول بھی کو حاضر کرنا، یہ کس کے اوپر لازم ہوتا ہے؟ یہ کفیل کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وطن عاقد اذا قال تکفلت بنفس فلان، یہاں سے ان الفاظ کو ذکر کیا جا رہا ہے جس سے کفالت بالنفس ثابت ہوگی۔ اس کے بارے میں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جن الفاظ سے پورا انسان مراد لیا جاتا ہے، خواہ وہ حقیقتاً مراد لیا جاتا ہو جیسے کہ نفس ہے، روح ہے، جسم ہے یا بدن ہے، اس سے پورا انسان مراد ہوتا ہے، خواہ عرفاً یعنی وہ لفظ تو ایسا ہے کہ وہ پورے کے پورے انسان کے وجود کے اوپر حقیقتاً تو دلالت نہیں کرتا، لیکن عرفاً وہ لفظ بول کر پورا وجود مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ رقبہ یعنی گردن ہے، یا اسی طریقے سے سر ہے، چہرہ ہے، آدھا ہے، تہائی ہے، اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ بول کر پورا انسان مراد لیا جاتا ہے۔ پورے انسان میں یہ شائع ہوتی ہیں، پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سے بھی پورا انسان مراد ہوتا ہے، لہذا اگر ان تمام الفاظ میں سے کوئی لفظ بولا ہے تو اس سے بھی کفالت بالنفس ثابت ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ وطن عاقد کفالت بالنفس منعقد ہوگی، ثابت ہو جائے گی جب اس نے یہ کہا تکفلت بنفس فلان، نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ کہتا ہے برقبۃ فلان، رقبہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ کہتا ہے بروح فلان، یہ کہتا ہے بجسد فلان، یہ کہتا ہے براس فلان، یہ کہتا ہے بنصف فلان، یہ کہتا ہے بثلث فلان، ان تمام الفاظ سے کفالت بالنفس ثابت ہو جائے گی۔ وکذالک ان ضمنتہ، یہاں سے بتا رہے ہیں کہ کچھ مزید الفاظ ہیں جن سے کفالت بالنفس منعقد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے ضمنتہ، کہ میں فلاں آدمی کا ضامن ہوں، تو یہ جو زمان کا لفظ ہے اگر یہ لفظ بولتا ہے تو یہ بھی عقد کفالہ کے حکم کے اندر صریح ہوگا اور اس سے بھی عقد کفالت منعقد ہو جائے گا اور کفالت بالنفس اس سے ثابت ہو جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے الا کا لفظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو الا کا لفظ ہے یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے الا کا لفظ استعمال کرتا ہے، الا کا لفظ بھی ذمہ داری اور کفالت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسی طرح زعیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو زعیم کا لفظ بھی یہ چونکہ کفیل کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، لہذا ان تمام الفاظ سے بھی کفالت بالنفس منعقد ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں وکذالک اسی طرح کفالت بالنفس منعقد ہوگی اگر اس نے یہ کہا ضمنتہ، میں فلاں آدمی کا ضامن ہوں، یہ کہتا ہے ہوا علیہ، وہ میری ذمہ داری ہے، یہ کہتا ہے ہوا الیہ، وہ میری طرف ہے یعنی میری ذمہ داری ہے۔ یہ اسی طریقے سے کہتا ہے انا قبیل بہ، یہ قبیل یہ بھی کفیل کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، تو ان تمام الفاظ سے کفالت بالنفس منعقد ہو جائے گی۔ آگے دیکھیں فَإِن شُرِطَ فِي الْكَفَالَةِ تَسْلِيمُ الْمَكْفُولِ بِهِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کفالت بالنفس تھی اور کفالت بالنفس کے اندر شرط یہ لگائی گئی تھی کہ جو کفیل ہے وہ مکفول بھی کو ایک مخصوص تاریخ اور ایک مخصوص وقت کے اندر حاضر کرے گا۔ مثال کے طور پہ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ کفیل 5 اپریل کو مکفول بھی کو حاضر کرے گا، تو کفیل پر اس مخصوص وقت یعنی 5 اپریل کو ہی مکفول بھی کو سپرد کرنا لازم ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مکفول لہو کفیل سے اس وقت کے اندر مطالبہ کرے۔ تو اگر تو مکفول لہو نے کفیل سے مطالبہ کیا ہے اور کفیل نے ادا کر دیا تو یہ بہتر ہے، کفیل بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن اگر کفیل مکفول بھی کو حاضر نہ کر سکا تو حاکم پہلی ہی مرتبہ میں کفیل کو گرفتار کر کے جیل میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ کفیل کو یہ والی بات معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے، لہذا کفیل سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ مکفول بھی کو سپرد کریں، مکفول بھی کو حاضر کریں۔ تو اگر بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود کفیل مکفول بھی کو سپرد نہیں کرتا ہے، حاضر نہیں کرتا ہے اور مکفول بھی زندہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر حاکم کفیل کو قید کے اندر ڈال دے گا۔ یہ بتا رہے ہیں فَإِن شُرِطَ، اگر شرط لگا دی جائے کفالت میں تسلیم المکفول بھی، مکفول بھی کو سپرد کرنے کی فی وقت بینی ایک مخصوص وقت میں، جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی 5 اپریل کو، لازمہ ہو، تو لازم ہوگا اس پر۔ یہ جو احضار ہے یہ لازمہ کا فاعل ہے اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کفیل کی طرف۔ کفیل پر مکفول بھی کو حاضر کرنا لازم ہوگا کب؟ اذا طالبہ به فی ذلک الوقت، جبکہ مطالبہ کرے۔ کون مطالبہ کرے؟ یہ جو طالبہ ہے اس طالبہ کا فاعل ہے مکفول لہو، مکفول لہو مطالبہ کرے، یہ جو ہو ضمیر ہے مفعول کی یہ لوٹ رہی ہے کفیل سے، مکفول لہو کفیل سے مطالبہ کرے، بھی اس کا، کس کا؟ یہ جو بھی میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مکفول بھی کی طرف، یعنی مکفول لہو کفیل سے مکفول بھی کو حاضر کرنے کا مطالبہ کرے فی ذلک الوقت، اسی وقت میں، یعنی مثال کے طور پہ 5 اپریل کو جیسے اگر طے ہوا تھا تو 5 اپریل کو اگر مکفول لہو کفیل کو کہتا ہے کہ مکفول بھی کو حاضر کرو، فَإِنْ أَحْضَرَهُ، اگر تو وہ اس کو حاضر کر دے، احضرہ میں یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کفیل کی طرف، کفیل حاضر کر دے ہو اس کو، کس کو؟ اس مکفول بھی کو، اگر تو کفیل مکفول بھی کو حاضر کر دے تو پھر کیا ہے؟ ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، وَإِلَّا اگر حاضر نہ کر سکے حَبِسَهُ الحاکم، تو حاکم اس کو قید کے اندر ڈال دے گا۔ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے یہاں پر کفیل کی طرف اور یہ جو حاکم ہے یہ حابسہ کا فاعل ہے، لیکن میں نے آپ کو اس میں بتا دیا ہے کہ پہلی ہی مرتبہ میں حاکم اس کو قید میں ڈالنے کا حکم جاری نہیں کرے گا، بلکہ اس کو تھوڑی سی مہلت دی جائے گی اور اس کو 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ سے تقاضا کیا جائے گا کہ آپ مکفول بھی کو حوالے کریں، لیکن اگر کفیل حوالے نہیں کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو پھر حاکم اس کفیل کو قید کے اندر ڈال دے گا۔ وَإِذَا أَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ،
مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کفیل نے مکفول بہی کو لا کر ایسی جگہ پر مکفول لہو کے حوالے کر دیا کہ جہاں پر مکفول لہو اس سے فیصلہ کرانے کے اوپر قادر ہے۔ مثال کے طور پہ شہر کے اندر سپرد کر دیا ہے تو کفیل بری ذمہ ہو جائے گا، چاہے مکفول لہو اس کو قبول کرے چاہے مکفول لہو اس کو قبول نہ کرے، کیونکہ جو کفالت ہے، کفالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر مکفول بہی کو حاضر کیا جا سکے جہاں پر مکفول لہو اس سے جھگڑا کر سکے اور اس سے اپنا حق وصول کر سکے، اور کفیل نے ایسی ہی جگہ پر اس کے سپرد کیا ہے، لہذا یہ جو کفیل ہے یہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِذَا أَحْضَرَهُ، اور اگر اس نے اس کو حاضر کر دیا، کس نے کس کو حاضر کر دیا؟ احضر کا فاعل ہے کفیل، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مکفول بہی کی طرف۔ وَسَلَّمَهُ، اور سپرد کر دیا اس کے، یہ سلمہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے کفیل کی طرف، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مکفول لہو کی طرف، یعنی مکفول لہو کے سپرد کر دیا فی مکان، ایسی جگہ پر کہ مکفول لہو علی محاکمتی، اسے جھگڑا کرنے کے اوپر، اس سے فیصلہ کروانے کے اوپر قادر ہے، بری الکفیل من الکفالہ، تو کفیل کفالت سے بری ہو جائے گا۔ آگے چل کے اگلے سبق میں ہم یہ مسئلہ ہی پڑھیں گے کہ اگر جنگل کے اندر سپرد کرتا ہے، حوالے کرتا ہے، تو کفیل بری نہیں ہوگا، کیونکہ جنگل کے اندر وہ جو مکفول لہو ہے وہ فیصلہ کروانے کے اوپر، جھگڑا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 19 ہے، کتاب الکفالہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کفالت بالنفس کے باقی مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا تَكَفَّلَ عَلَىٰ أَن يُسَلِّمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي فَسَلَّمَهُ فِي السُّوقِ بَرِيَ وَإِنْ كَانَ فِي بَرِيَّةٍ لَمْ يَبْرَأْ وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِيَ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَةِ وَإِنْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ إِن لَمْ يُوَافِ بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ أَلْفٌ فَلَمْ يُحْضِرْهُ فِي الْوَقْتِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب کفیل بنا اس بات پر کہ وہ اس کو سپرد کرے گا قاضی کی مجلس میں، اس نے پھر اس کو سپرد کر دیا بازار میں، تو بری ہو جائے گا، اور اگر اس نے اس کو سپرد کیا جنگل ویرانے میں تو بری نہیں ہوگا، اور جب مکفول بھی فوت ہو جائے تو کفیل بالنفس کفالت سے بری ہو جائے گا، اور اگر وہ کفیل بالنفس بنا اس بات پر کہ اگر میں نے اس کو حاضر نہ کیا فلاں وقت میں تو میں ضامن ہوں گا اس مال کا جو اس پر لازم ہے، اور وہ 1000 تھا، اور پھر کفیل نے اس کو اس وقت میں حاضر نہ کیا تو وہ کفیل پر مال کی ضمان لازم ہوگی، اور وہ کفالت بالنفس سے بری بھی نہیں ہوگا، اور کفالت بالنفس حدود قصاص میں جائز نہیں ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کا آخری مسئلہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کفیل نے مکفول بہی کو لا کر مکفول لہو کے سپرد اور حوالے کیا ہے ایسی جگہ پر کہ مکفول لہو اس کے ساتھ فیصلہ کرانے پر قادر ہو تو کفیل اپنی کفالت سے بری ہو جائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا مسئلہ آج کے سبق کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس شرط کے اوپر کفیل ہوا کہ وہ مکفول بہی کو قاضی کی مجلس میں مکفول لہو کے سپرد اور حوالے کرے گا، تو ظاہر مذہب یہاں پر یہ ہے کہ کفیل پر اس شرط کی پابندی لازم نہیں ہے، لہذا اگر اس نے مکفول بہی کو بازار کے اندر مکفول لہو کے حوالے کر دیا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، کیونکہ مکفول لہو اس مکفول بہی کو قاضی کے پاس لے جا کر محاکمہ اور جھگڑا کرنے کے اوپر قادر ہے۔ لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں، اور انہوں نے فساد زمانہ کو دیکھتے ہوئے یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ مکفول بہی کو قاضی کے مجلس میں ہی مکفول لہو کے حوالے کرنا ضروری ہے، اگر بازار میں وہ حوالے کرے گا تو کفیل بالنفس اپنی کفالت سے بری نہیں ہوگا، اور فتویٰ بھی اس مسئلے کے اندر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا تَكَفَّلَ، اور اگر وہ کفیل بنا علی اس شرط پر ان یسلمہ، کہ وہ سپرد کرے گا اس کو، یسلمہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے کفیل کی طرف، اور یہ جو ہو ضمیر مفعول کی ہے یہ لوٹ رہا ہے مکفول بہی کی طرف، کہ وہ مکفول بہی کو سپرد اور حوالے کرے گا فی مجلس القاضی، قاضی کی مجلس میں، فسلمہ، اور اس نے اس کو سپرد کر دیا۔ سلمہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہا ہے کفیل کی طرف، اور ہو ضمیر یہ مفعول کی ہے جو لوٹ رہی ہے مکفول بہی کی طرف۔ اگر اس نے بازار کے اندر مکفول لہو کے سپرد اور حوالے کر دیا ہے مکفول بہی کو، باری تو وہ بری ہو جائے گا۔ کون بری ہو جائے گا؟ کفیل بالنفس اپنی کفالت سے بری ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي بَرِيَّةٍ لَمْ يَبْرَأْ، اور اگر کفیل نے مکفول بہی کو مکفول لہو کے حوالے کیے ہے کسی جنگل کے اندر، کسی بیابان کے اندر، کسی ویران میدان کے اندر، تو پھر اس صورت کے اندر کفیل اپنی کفالت سے بری نہیں ہوگا، کیونکہ مکفول لہو اس ویران جگہ کے اندر محاکمہ اور فیصلہ کروانے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي بَرِيَّةٍ، اور اگر کسی جنگل ویرانے کے اندر اگر وہ مکفول بہی کو سپرد کرتا ہے مکفول لہو کے، لم یبرا، تو وہ بری نہیں ہوگا۔ کون بری نہیں ہوگا؟ کفیل اپنی کفالت بالنفس سے بری نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ، بہت آسان مسئلہ ہے، کفالت بالنفس کے اندر اگر مکفول بہی فوت ہو جاتا ہے تو پھر کفیل بھی اپنی کفالت سے بری ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب مکفول بہی خود فوت ہو چکا ہے تو کفیل اب مرے ہوئے شخص کو کیسے وہ مکفول لہو کے حوالے اور سپرد کر سکتا ہے، لہذا مکفول بہی کے فوت ہو جانے کی صورت میں کفیل بھی اپنی کفالت سے بری ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مکفول بھی اگر فوت ہو جاتا ہے بری الکفیل بالنفس من الکفالہ، تو کفیل بالنفس اپنی کفالت سے بھی بری ہو جائے گا، یہ کفالت بھی اسی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ وَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ،
مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی دوسرے کی ذات کی ضمانت لی، یعنی کفالت بالنفس کی ہے، اور اس نے یہ والی بات کہی ہے کہ میں فلاں وقت میں مفعول بہ کو حاضر کروں گا، اور اگر میں اس وقت کے اندر مثال کے طور پہ 5 اپریل کہتا ہے یا 10 اپریل کہتا ہے کہ میں 10 اپریل کو مفعول بہ کو حاضر کروں گا، مفعول لہ کے حوالے کروں گا، اور اگر میں 10 اپریل کو مفعول بہ کو حوالے اور حاضر نہ کر سکا تو مفعول بہ کے اوپر جو قرض ہے اس قرض کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ مثال کے طور پہ مفعول بہ نے مفعول لہ کا 1000 درہم قرض دینا تھا، تو اب یہ کفیل یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے مفعول بہ کو حاضر نہ کیا تو جو 1000 درہم اس مفعول بہ نے قرض دینا ہے اس کا ذمہ دار بھی میں ہوں۔ اب اتفاق کی بات ایسے ہوتی ہے کہ کفیل مفعول بہ کو فلاں وقت کے اندر حاضر نہیں کر پاتا، تو پھر اس صورت کے اندر کفیل 1000 روپے کا ضامن ہوگا، اور یہ جو 1000 روپے کا ضامن ہوا ہے اس سے جو کفالت بالنفس ہے یعنی مفعول بہ کو حاضر کرنا تھا، اس مفعول بہ کو حاضر کرنے والی جو کفالت بالنفس ہے اس سے بھی یہ کفیل بری نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ مسئلہ ایسے ہے کہ اس مسئلے کے اندر کفالت بالنفس بھی ہے اور اس مسئلے کے اندر کفالت بالمال بھی ہے۔ کفالت بالنفس تو اس طریقے سے ہے کہ اس نے خود کہا تھا کہ میں اپنے مفعول بہ کو فلاں وقت کے اندر حاضر کروں گا، یہ تو ہے کفالت بالنفس، اور کفالت بالمال اس طریقے سے ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر 1000 روپے یہ نہیں دیتا ہے تو 1000 روپے میں دوں گا، اس کو کہا جاتا ہے کفالت بالمال، اور یہ دونوں بیک وقت جمع ہو سکتے ہیں اور جمع ہوں گے، لہذا 1000 روپے اس کی ذمہ داری بھی کفیل کے اوپر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفعول بہ کو حاضر کرنا ہے یہ حاضر کرنے کی ذمہ داری بھی کفیل کے اوپر لازم ہوگی، اور دونوں یہاں پر جمع ہوں گے، کفالت بالنفس بھی یہاں پر جمع ہوگا اور کفالت بالمال بھی جمع ہوگا۔ اگر یہاں پر کفیل 1000 روپے ضمان ادا کر بھی دیتا ہے تو 1000 درہم یا 1000 دینار جو بھی تھا وہ ضمان ادا کرنے کے باوجود کفیل کفالت بالنفس سے بری نہیں ہوگا۔ یہی بتا رہے ہیں کہ وَإِن تَكَفَّلَ، اگر کوئی شخص کفیل بنا بنفسہ، فلاں کی ذات کا، یعنی کفالت بالنفس اس نے کی ہے، علی انہ، اس بات پر کہ اس نے، یہ جو انہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مفعول بہ کی طرف، کہ مفعول بہ نے ان لم یواف بہ، اگر پورا ادا نہ کیا، یعنی وقت کے اوپر جو مفعول بہ نے پیسے اور قرضہ دینا ہے مفعول لہ کا، اگر مفعول بہ نے وہ قرضہ نہ ادا کیا فی وقت قضا، فلاں وقت میں، فہو ضامن، تو وہ ضامن ہے، یعنی کفیل اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ضامن ہوں گا لما، اس قرضے کا، علیہ جو مفعول بہ کے اوپر لازم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس نے جو یہ والا لفظ کہا نا فہو ضامن لما علیہ، اس سے ہوگی کفالت بالمال۔ کفالت بالمال انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ جو یہاں پر تھا نا وَإِن تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِ بِهِ، یہ جو ہے اسے ہوگی کفالت بالنفس۔ وَهُوَ أَلْفٌ، اور جو اس کے اوپر قرضہ لازم تھا مفعول بہ کے اوپر وہ کتنا تھا، وہ 1000 درہم تھا، فَلَمْ يُحْزِرْهُ، اور اس نے اس کو حاضر نہیں کیا۔ کس نے کس کو حاضر نہیں کیا؟ یحزر میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے کفیل کی طرف، اور ہو ضمیر مفعول کی ہے جو لوٹ رہی ہے مفعول بہ کی طرف، یعنی کفیل نے مفعول بہ کو فلاں وقت میں حاضر نہ کیا، لازمہ ضمان المالی، تو کفیل پر مال کے ضمان لازم ہوگی۔ یہ جو ضمان المال ہے یہ بن رہا ہے لازمہ کا فاعل، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے کفیل کی طرف، یعنی کفیل کو وہ جو قرض ہے وہ بھی کفیل کو دینا پڑے گا۔ ولم یبرا، اور قرض دینے کے ساتھ ساتھ یہ جو کفیل ہے یہ کفالت بالنفس سے بھی بری نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک ہی جملے کے اندر دونوں کو جمع کر دیا ہے اور ان دونوں کے درمیان منافات اور تضاد نہیں ہے، کفالت بالنفس اور کفالت بالمال دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں ولا تجوز الکفالۃ بالنفس فی الحدود، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے اوپر حدود یا قصاص کا دعویٰ کیا گیا، یعنی اس کے اوپر حد لازم ہے یا اس کے اوپر قصاص لازم ہے۔ اب جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے یہ ہے مدعا علیہ، اور جس نے دعویٰ کیا ہے یہ ہے مدعی۔ اب مدعی مدعا علیہ سے، مثال کے طور پہ مدعا علیہ ہے شاہد اور مدعی ہے زاہد۔ زاہد شاہد سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی کفیل بالنفس دیں، یعنی ایسے کفیل کا مطالبہ کیا ہے زاہد نے شاہد سے جو حد ثابت کرانے کے لیے شاہد کو قاضی کی مجلس میں حاضر کرانے کا ضامن ہو۔ اگر شاہد نے ایسا کفیل دینے سے انکار کر دیا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شاہد کو ایسے کفیل دینے کے اوپر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ ولا تجوز الکفالۃ، اب یہاں بھی جو نا ولا تجوز، یہ اصل میں اس طریقے سے ہے لا تجوز اجبار الکفالتی، اس طریقے سے ہوگا کہ جائز نہیں ہے کفالت بالنفس پر مجبور کرنا حدود میں اور قصاص میں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں صاحبین کا بھی ایک قول ہے، لیکن ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم صرف کتاب کی عبارت حل کرتے ہیں، لہذا ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 19 ہے، کتاب الکفالہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کفالت بالمال کے مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ مَعْلُومًا كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ مَجْهُولًا إِذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيحًا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ تَكَفَّلْتُ عَنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا يُدْرِكُكَ فِي هَذَا الْبَيْعِ وَالْمَكْفُولُ لَهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشُّرُوطِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ مَا بَايَعْتَ فُلَانًا فَعَلَيَّ أَوْ مَا ذَهَبَ لَكَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ أَوْ مَا غَصَبَكَ فُلَانًا فَعَلَيَّ
وَإِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِأَلْفٍ عَلَيْهِ زَمِنَهُ الْكَفِيلُ وَإِن لَّمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيلِ مَعَ يَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ فَإِنِ اعْتَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَىٰ كَفِيلِهِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال کفالت بالمال جائز ہے، مکفول بھی معلوم ہو یا مجہول ہو، جبکہ دینے صحیح ہو۔ مثال کے طور پہ وہ شخص یہ کہے گا کہ میں کفیل بنتا ہوں فلاں سے 1000 درہم کا، یا اس مال کا جو تیرے لیے ہے فلاں کے اوپر، یا اس مال کا میں ضامن ہوں جو کچھ تجھے پڑے اس بیع میں، اور مکفول لہو کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ مطالبہ کرے جس کے اوپر اصل دین ہے، اور چاہے تو وہ مطالبہ کرے کفیل سے۔ اور کفالت کو شرطوں کے ساتھ معلق کرنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کفیل یہ کہے کہ جو آپ فلاں کو فروخت کریں وہ میرے اوپر لازم ہے، یا جو تیرا فلاں کے اوپر حق ہو وہ مجھ پر لازم ہے، یا جو چیز فلاں نے تیرے سے غصب کی ہے وہ مجھ پر لازم ہے۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ میں کفیل بنتا ہوں اس مال کا جو تیرے لیے فلاں پر لازم ہے، اور اس نے بینہ قائم کر دیا 1000 کا جو فلاں پر لازم تھا، تو کفیل اس 1000 کا ضامن ہوگا، اور اگر وہ بینہ قائم نہ کر سکے تو قول کفیل کا معتبر ہوگا قسم کے ساتھ اتنی مقدار میں جس کا وہ اعتراف کرے، اور اگر مکفول عنہ اتنی مقدار سے زیادہ کا اعتراف کرے تو اس زیادہ مقدار کی تصدیق نہیں کی جائے گی کفیل کے خلاف۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں کفالت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کفالت بالنفس اور دوسری ہے کفالت بالمال۔ گزشتہ 2 سبقوں کے اندر ہم نے کفالت بالنفس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے، آج کے سبق سے کفالت بالمال کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ کفالت بالمال کا مطلب یہ ہے کہ کفیل یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی پر اتنا قرض ہے، اس کو ادا کرنے کا میں ذمہ دار ہوں، اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس قرض کو میں ادا کروں گا۔ اب یہ چونکہ مال کو ادا کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے، اس لیے اس کفالت کو کفالت بالمال کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ کفالت بالمال جائز ہے، چاہے وہ مال مجہول ہو چاہے وہ مال معلوم ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ کفالت بالمال جائز اور درست ہے۔ معلوم کی صورت یہ ہے کہ کفیل یہ کہے کہ فلاں نے جو آپ کے 1000 درہم دینے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، وہ آپ کو نہیں دے گا تو میں دوں گا، یہ تو ہے کہ مال معلوم ہے۔ اور مجہول کی صورت یہ ہے کہ فلاں نے آپ کے جو پیسے دینے ہیں، فلاں نے آپ کا جو قرضہ دینا ہے، اس نے آپ کا قرضہ نہیں دیا تو وہ قرضہ میں دوں گا۔ اب یہاں پہ قرضے کی صراحت نہیں ہے کہ کتنا قرضہ دینا ہے، اس لیے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر مال مجہول ہے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کفالت بالمال دونوں صورتوں میں جائز اور درست ہے، چاہے وہ مال معلوم ہو چاہے وہ مال مجہول ہو۔ یہ اسی طریقے سے مال مجہول کی یہ مثال بھی بن سکتی ہے کہ کفیل مشتری یعنی خریدار سے کہتا ہے کہ آپ فلاں بیچنے والے سے یہ والا سودا خرید لیں، جتنی بھی ثمن اور قیمت بنتی ہوگی اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثمن کتنی بنتی ہوگی یہ واضح نہیں ہے، لہذا اس کو بھی کہا جائے گا کہ یہ مال مجہول ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفالت بالمال دونوں صورتوں میں جائز اور درست ہے، چاہے وہ مال معلوم ہو چاہے وہ مال مجہول ہو۔ لیکن کفالت بالمال کے جائز ہونے کے لیے ایک شرط کا پایا جانا بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جس مال کی وہ ذمہ داری لے رہا ہے وہ مال دینے صحیح ہو۔ دینے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلے کتابت نہ ہو۔ صحیح دین وہ ہوتا ہے جس کا بندوں کی جانب سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے مطالبہ کرنا جائز اور درست ہو، اور مقروض سے اس دین کو ساقط نہ کیا جا سکتا ہو۔ ایک ہی صورت میں ساقط ہو سکتا ہو کہ مقروض وہ دین ادا کر دے یا قرض خواہ مقروض کو بری کر دے۔ اس قسم کا جو دین ہے اس دین کو دین صحیح کہا جاتا ہے، اور بدلے کتابت یہ دین صحیح کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کفالت بالمال تبھی جائز اور درست ہوگا کہ دین صحیح کی کفیل ذمہ داری لیتا ہے۔ یہی والی مثال آپ دیکھ لیں کہ کسی نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اب یہ جو قیمت ہے یہ دین صحیح ہے جو کہ مشتری کے اوپر لازم ہے، اس دین صحیح کی ذمہ داری کفیل کفالت بالمال کے اندر اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ ومل کفالت بالمالی، کفالت بالمال جائز ہے، معلوماً کان المکفول بھی و مجہولاً، مکفول بھی یعنی وہ مال جس کی اس نے ذمہ داری اٹھائی ہے وہ مکفول بھی چاہے معلوم ہو، یعنی بتا دیتا ہے کہ 1000 درہم جو آپ نے فلاں سے لینے ہیں اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، چاہے وہ مجہول ہو، یعنی اس میں وضاحت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کتنا دین ہے وہ کتنا مال ہے، دونوں صورتوں کے اندر یہ کفالت بالمال جائز اور درست ہے۔ اذا کان دینا صحیحا، شرط یہ ہے کہ وہ مال دینے صحیح ہو۔ دینے صحیح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بدلے کتابت نہ ہو، یعنی بندوں کی جانب سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے جس کا مطالبہ کیا جا سکے اور مقروض سے اس کو ساقط نہ کیا جا سکتا ہو۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ تکفلت عنہ ب1000 درہم، یہ مثال ہوگی کہ مکفول بھی معلوم کی ہو، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں کی جانب سے 1000 درہم دینے کا کفیل بنتا ہوں، فلاں نے آپ کے 1000 درہم نہ دیے تو وہ 1000 درہم میں دوں گا۔ یا یہ کہتا ہے بما لک علیہ، آپ کے لیے فلاں پر جو مال لازم ہے اس کے دینے کا میں ذمہ دار اور کفیل بنتا ہوں، تو یہ بھی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ مال مجہول ہوگا۔ یا پھر اسی طریقے سے یہ کہتا ہے بما یدرکک فی ھذا البیع، جو آپ کو پہنچے گا اس بیع کے اندر۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی تھی کہ مشتری سے یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں بھائی سے یہ والا سودا
خرید لیں، اور جو اس کی ثمن اور قیمت بنتی ہوگی جو آپ کے اوپر آتی ہوگی اس کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں، تو اس کو بھی کفالت بالمال کہا جائے گا۔ والمکفول لہ بالخیاری، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کفالت بالمال جب جائز اور درست ہو جائے، اپنی شرطوں کے ساتھ جب ثابت ہو جائے، تو مکفول لہو کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اصیل یعنی مقروض سے بھی اس مال کا مطالبہ کر سکتا ہے، چاہے تو وہ کفیل اس سے بھی اپنے مال کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور یہ بھی جائز اور درست ہے کہ مکفول لہو بیک وقت دونوں سے مطالبہ کرے، کیونکہ کفالت کی اصطلاحی تعریف یہ والی بات گزر چکی ہے کہ مطالبہ میں ایک کی ذمہ داری دوسری کی ذمہ داری کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرض اصیل کے ذمہ پر باقی ہے اور وہ اصیل کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا، لہذا کفیل کی طرح اصیل سے بھی اس رقم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مکفول لہو کو بالخیاری اختیار ہے، انشاء چاہے تو وہ مطالبہ کرے الذی اس شخص سے علیہ الاصل جس کے اوپر اصل قرضہ ہے، یعنی جو اصل مقروض ہے اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، وانشاء طالب الکفیل، اور چاہے تو وہ کفیل سے مطالبہ کرے تو مکفول لہو کو اس بات کا بھی اختیار حاصل ہے۔ ویجوز تعلیق الکفالۃ بالشروط، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کفالت جس طریقے سے شرطوں کے بغیر جائز اور درست ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی کفالت کو ایسی شرط کے اوپر معلق کرنا جو کفالت کے مناسب ہو، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ تو اگر کفالت کو آپ نے شرط کے ساتھ معلق کیا ہے جو کہ عقد کفالت کے منافی نہیں ہے، ایسی شرط کے ساتھ معلق کرنے سے بھی کفالت جائز اور درست ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کفیل یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے فلاں آدمی سے خرید و فروخت کی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، چاہے یہ کفیل بائی کی طرف سے کفیل بن جائے کہ اگر تو نے فلاں مشتری کو یہ والی چیز فروخت کی تو ثمن کا ذمہ دار میں ہوں، تو تب بھی درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے مشتری کی جانب سے کفیل بن جائے کہ اگر تو نے فلاں سے یہ والی چیز خریدی تو جو ثمن ہے ثمن کا ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں اب اس نے شرط کے ساتھ معلق کیا ہے، یعنی وہ بندہ اس نے مخصوص کر دیا ہے خرید و فروخت کے لیے، تو یہ والی جو شرط ہے یہ چونکہ عقد کفالت کے منافی نہیں ہے، لہذا عقد کفالت کو اس قسم کی شرطوں کے ساتھ معلق کرنا جائز اور درست ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ فلاں بندے کو قرضہ دے دیں، اگر اس نے آپ کا قرضہ نہ دیا تو اس قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہے کہ اگر آپ فلاں آدمی کو قرضہ دیں گے، وہ قرضہ آپ کا واپس نہیں کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یا اسی طریقے سے کوئی مال تھا جس کے بارے میں ڈر تھا کہ مال غصب ہو جائے گا، تو وہ جو کفیل ہے وہ کفیل کہہ دیتا ہے کہ اگر فلاں آدمی نے تیرا مال غصب کر لیا تو اس مال کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ تو اب یہ جتنے بھی یہ مثالیں ہیں یہاں پر دیکھیں کفالت کو شرط کے ساتھ معلق کیا جا رہا ہے، لیکن یہ شرط ایسی ہے جو عقد کفالت کے منافی نہیں ہے، لہذا کفالت کو اس قسم کی شرطوں سے معلق کرنا جائز اور درست ہے۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں کہ جائز ہے کفالت کو شرطوں کے ساتھ معلق کرنا۔ مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے ما بایعت فلانا، جو تو نے فلاں کو فروخت کیا فعلیہ وہ میرے اوپر لازم ہے، یعنی جو تو نے فلاں کو ایک چیز فروخت کی ہے اس کی جو ثمن اور قیمت ہے وہ میرے اوپر لازم ہے، تو اس طریقے سے درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے ما ذاب لک علیہ، ذابہ جو واجب ہے لکا تیرے لیے، علیہ فلاں آدمی کے اوپر، فلاں آدمی نے جو تیرے پیسے اور قرضے دینے ہیں وہ میرے اوپر لازم ہے، میں دوں گا، تو اس قسم کی بھی کفالت جائز اور درست ہے۔ فعلیہ یہ والی بات ہے کہ وہ میں دوں گا۔ یہ کہتا ہے کہ ما غصبک فلانا، یہ فلانا نہیں ہونا چاہیے، فلانن ہونا چاہیے، جو چیز تیرے سے فلاں آدمی نے غصب کی فعلیہ وہ میرے اوپر لازم ہے، تو اس قسم کی جو شرطیں ہیں یہ کفالت بالمال کے اندر لگانا جائز اور درست ہے۔ اسی سے یہ والی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایسی شرط جو عقد کفالت کے مناسب نہ ہو، ایسی شرط پر کفالت کو معلق کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کفالت کو بارش کے آنے کے اوپر معلق کر دیتا ہے کہ اگر بارش آئی تو فلاں کا قرضہ میں دوں گا، تو یہ والی جو شرط ہے یہ عقد کفالت کے مناسب نہیں ہے، لہذا یہ شرط لگانا جائز اور درست بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ، اور اگر کفیل مکفول لہو سے یہ کہتا ہے کہ جو رقم آپ نے مکفول عنہ سے لینی ہے اس رقم کا ضامن میں ہوں، کفالت بالمال کرتا ہے لیکن یہاں پر جو مال ہے وہ مال مجہول ہے، واضح نہیں کرتا ہے، بتاتا نہیں ہے میں کتنی رقم کا ضامن ہوں۔ مثال کے طور پہ کفیل ہے شاہد اور مکفول عنہ ہے زاہد اور مکفول لہو ہے ناصر، زاہد نے ناصر کے پیسے دینے ہیں۔ اب یہ جو شاہد ہے، شاہد ناصر سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے زاہد جو کہ مقروض ہے، اور یہ جو ناصر ہے یہ ہے قرض خواہ، قرض خواہ نے مقروض سے جو رقم لینی ہے، شاہد اس رقم کا ضامن بن جاتا ہے، کہتا ہے ناصر سے کہ جو آپ نے رقم لینی ہے زاہد جو کہ مکفول عنہ ہے اس کا میں کفیل ہوں اس رقم کا۔ اب وہ مکفول بھی یعنی وہ جو رقم ہے وہ رقم یہاں پہ معلوم نہیں مجہول ہے، لیکن ناصر گواہوں سے یہ والی بات ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جو رقم ہے وہ ہے 1000 روپے ہے وہ۔ تو دیکھیں شاہد نے تو جس مکفول بھی کی ضمانت لی تھی، ضامن بنا تھا جس مکفول بھی کا، وہ مال مجہول تھا، لیکن اسی مال مجہول کو جب ناصر نے گواہوں سے ثابت کر دیا کہ وہ 1000 ہے تو پھر شاہد پر اسی 1000 کی ادائیگی لازم ہوگی کہ وہ ناصر کو ادا کرے۔ یہی فرما رہے ہیں وَإِذَا قَالَ، اور جب کہا، کس نے کہا؟ کفیل شاہد نے کہا، تکفلت میں ضامن ہوں، بما اس رقم کا، اس مکفول بھی کا، لاکا جو تیرے لیے یعنی ناصر تیرے لیے، علیہ اس مکفول عنہ پر لازم ہے،
फ़क़ामत अलबय्यिना तो गवाह कायम हो गए बिअल्फ़िन अलैहि कि वो जो रकम लाजिम है अलैहि उस मकफूल अन्हु पर वो कितनी है, वो है 1000। ज़मीनहुल कफ़ील तो कफ़ील इसी 1000 रुपये का ज़ामिन होगा। वइल्लम तकुमिल बय्यिना और अगर नासिर के पास इस 1000 रुपये के ऊपर कोई गवाह नहीं है, अगर तो गवाह है तब तो जाहिर है शाहिद को 1000 के 1000 देने पड़ेंगे नासिर को, लेकिन नासिर के पास गवाह नहीं है और नासिर का और शाहिद का इख्तलाफ हो गया कि भाई कितना कर्जा था। नासिर कहता है कि 1000 था, शाहिद कहता है कि 1000 नहीं बल्कि 700 था। तो अब इस सूरत के अंदर किसकी बात मोतबर होगी? तो हजरत ये फरमा रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर शाहिद मुनकिर है और मुनकिर का जो कौल है वो कसम के साथ मोतबर होता है, लिहाजा शाहिद जो कि कफील है इसका कौल कसम के साथ मोतबर होगा। जितनी रकम का ये एतराफ़ कर रहा है उतनी रकम शाहिद के ऊपर लाजिम होगी कि वो नासिर को अदा करे। और जो ऊपर वाली 300 रुपये हैं, मिसाल के तौर पे मकफूल अनहु ये कह देता है कि भाई मैंने तो वाकई 1000 रुपये देने थे। नासिर ने तो यही कहा ना कि मैंने जाहिद से जो कि मकफूल अनहु है उससे मैंने 1000 रुपये लेने थे। शाहिद कहता है जो कि कफील है कि नहीं, आपने मकफूल अनहु से 1000 नहीं लेने थे, 700 लेने थे। अब जाहिद भी अगर नासिर की तस्दीक कर देता है, मकफूल अनहु भी मकफूल लहू की तस्दीक कर देता है और ये कहता है कि हाँ जी मैंने इसके 1000 रुपये देने थे, तो ये जो तस्दीक है ये इसके अपने हक में तो मोतबर होगी। इस जाहिद को कहा जाएगा कि ऊपर वाले 300 आप नासिर को अदा करें। ये जो तस्दीक है ये मकफूल अनहु की शाहिद के बारे में मोतबर नहीं होगी, क्योंकि ये जो इकरार है ये गैर के ऊपर इकरार है और ये जो मकफूल अनहु है इसको कफील के ऊपर कोई विलायत हासिल नहीं है। किसी दूसरे के खिलाफ इकरार करना ये काबिल कबूल नहीं है। ये बता रहे हैं वइल्लम तकुमिल बय्यिना और अगर गवाह पेश ना हो सके, नासिर के पास गवाह नहीं थे, फल कौलु कौलुल कफीली तो कौल कफील का मोतबर होगा मा यमीनी ही कफील की कसम के साथ, फी मिकदारी मा उतनी मिकदार में, ये वाली मिकदार है, या तारीफ भी जितनी मिकदार का कफील एतराफ़ करता है। फ़ैनी अतारफ़ अल मकफूल अनहु बिअक्सर मिन ज़ालिका और अगर मकफूल अनहु उस मिकदार से ज़्यादा का एतराफ़ कर लेता है, मकफूल अनहु यानी जाहिद है वो कहता है कि भाई नहीं 700 नहीं देने, मैंने तो 800 देने थे, 900 देने थे, 1000 देने थे, लम युसद्दक़ अला कफ़ील ही तो वो जो इजाफी रकम है उसकी तस्दीक कफ़ील के खिलाफ नहीं की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल क़ुदूरी का बाब नंबर 19 है, किताबुल कफ़ाला सबक नंबर 4 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि मकफूल अनहु की इजाज़त के बगैर कफ़ील बन सकता है या नहीं। इबारत देख लें, वयजूज़ुल कफ़ालतु बिअम्रिल मकफूल अनहु व बिग़ैरि अम्रिही फ़इन कफ़ल बिअम्रिही रजा बिमा युअद्दी अलैहि व इन कफ़ल बिग़ैरि अम्रिही लम यरजि बिमा युअद्दी वलैस लिल कफ़ील अन युतालिबल मकफूल अनहु बिल माली क़ब्ल अन युअद्दी अनहु फ़इन लुज़िम बिल माली कान लहु अन युलाज़िमल मकफूल अनहु हत्ता युख़ल्लिसहु व इज़ा अबरा तालिबुल मकफूल अनहु अव इस्तौफ़ा मिन्हु बरियल कफ़ील व इन अबरा अल कफ़ील लम यब्रइल मकफूल अनहु। तर्जुमा देख लें, और कफ़ालत जायज़ है मकफूल अनहु के हुक्म से और मकफूल अनहु के हुक्म के बगैर, और अगर कफ़ील बना था मकफूल अनहु के हुक्म से तो वो रुजू करेगा जो वो अदा करेगा मकफूल अनहु की तरफ से, और अगर वो कफ़ील बना था मकफूल अनहु के हुक्म के बगैर तो वो रुजू नहीं करेगा उस रकम का जो उसने अदा की है। और कफ़ील के लिए जायज़ नहीं है कि वो मकफूल अनहु से माल का मुतालबा करे कबल इसके कि वो उसकी जानिब से अदा कर दे, और अगर कफ़ील का पीछा किया गया माल की वजह से तो उसके लिए जायज़ है कि वो मकफूल अनहु का पीछा करे यहाँ तक कि मकफूल अनहु से छुड़ा दे। और जब तालिब ने मकफूल अनहु को बरी कर दिया या उससे माल को वसूल कर लिया तो कफ़ील भी कफ़ालत से बरी हो जाएगा, और अगर उसने कफ़ील को बरी किया तो मकफूल अनहु बरी नहीं होगा। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। पहला मसला यहाँ पर यह जिक्र किया जा रहा है कि मकफूल अनहु का हुक्म ये लाजिम और ज़रूरी नहीं है किसी के ज़ामिन बनने के लिए। अगर मकफूल अनहु के हुक्म से कोई शख्स ज़ामिन बनता है तब भी दुरुस्त है, और अगर मकफूल अनहु ने किसी को ज़ामिन बनने का नहीं कहा है, उसके हुक्म के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर कोई खुद ब खुद ज़ामिन बन जाता है तो ये भी जायज़ है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कफ़ील ज़ामिन है। अब इसके अंदर हदीस के अंदर चूँकि उमूम है, लिहाजा यहाँ पर मकफूल अनहु की इजाज़त या मकफूल अनहु के हुक्म की ज़रूरत नहीं है। ये फरमा रहे हैं कि वजूज़ुल कफ़ालतु कफ़ालत जायज़ यानी कफ़ील का ज़ामिन बनना ये जायज़ है मकफूल अनहु के हुक्म से भी, व बिग़ैरि अम्रिही और मकफूल अनहु के हुक्म के बगैर भी। ये जो अम्रिही में जो ही ज़मीर है ये लौट रही है मकफूल अनहु की तरफ, यानी जिसकी तरफ से कोई शख्स ज़ामिन बन रहा है। फ़इन कफ़ल बिअम्रिही, मसला यहाँ पर यह है कि कफ़ील मकफूल अनहु के हुक्म से कफ़ील बना था, तो कफ़ील ने मकफूल अनहु की तरफ से जितनी रकम मकफूल लहू को अदा की है उतनी रकम वो मकफूल अनहु से वसूल करेगा, क्योंकि देखिए कफ़ील ने गैर का कर्जा उसके हुक्म से अदा किया है, और जो शख्स किसी का कर्जा उसके हुक्म से अदा करता है उसे उस कर्जा वसूल करने का इख्तियार और हक हासिल होता है। लिहाजा कफ़ील ने मकफूल अनहु की जानिब से जो रकम मकफूल लहू को अदा की है उस रकम का कफ़ील मकफूल अनहु से रुजू करेगा और उससे वापस मुतालबा करेगा। ये फरमा रहे फ़इन कफ़ल बिअम्रिही, अगर वो कफ़ील बना था बिअम्रिही उसके हुक्म से, किसके हुक्म से? ये जो ही ज़मीर है ये लौट रही है मकफूल अनहु की तरफ। रजा तो रुजू करेगा, कौन रुजू करेगा? कफ़ील रुजू करेगा। बिमा उस रकम का रुजू करेगा। ये जो मीम अलिफ मा ये मा मौसूला है,
یودی علیہ وہ رقم جو ادا کی ہے علیہ اس کے خلاف. یہ جو علیہ میں جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مکفول عنہ کی طرف، یعنی کفیل نے جو رقم مکفول عنہ کے لیے مکفول لہو کو ادا کی ہے اس رقم کا کفیل مکفول عنہ سے رجوع کرے گا. وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لیکن اگر کفیل مکفول عنہ کے حکم کے بغیر کفیل بنا تھا، مکفول عنہ نے اس کو نہیں کہا تھا کہ آپ میری طرف سے ضامن بن جائیں، میری طرف سے آپ قرضہ ادا کریں، یہ خود بخود ہی اس کے اوپر نیکی کرتے ہوئے، اس کو احسان کرتے ہوئے یہ ضامن بن گیا تھا اور اس نے مکفول عنہ کا قرضہ مکفول لہو کو ادا کر دیا تھا، تو پھر اس صورت کے اندر کفیل مکفول عنہ سے اس قرضے کے بارے میں رجوع نہیں کرے گا. کیونکہ اس نے احسان اور نیکی کی ہے، اور احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا اس احسان کو واپس لینے کا شرعاً حق نہیں رکھتا ہے. یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ اور اگر وہ کفیل بنا تھا بغیر امری اس کے حکم کے بغیر، کس کے حکم کے بغیر؟ مکفول عنہ کے حکم کے بغیر، لم یرجی تو رجوع نہیں کرے گا. لم یرجی کا فعل ہے کفیل، بما اس رقم کا، یودی وہ رقم جو اس نے مکفول عنہ کی طرف سے ادا کی ہے. وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے، جب کوئی شخص کسی کا ضامن بن جاتا ہے اور وہ مکفول عنہ کی طرف سے جب قرضہ ادا کر دیتا ہے تو مکفول عنہ سے قرضہ اس وقت مانگ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مکفول عنہ کے حکم سے کفیل بنا ہو. اگر مکفول عنہ کے حکم سے کفیل بنا ہے تو مکفول عنہ سے قرضہ اس وقت مانگ سکتا ہے جب کفیل مکفول عنہ کی طرف سے قرضہ ادا کر دے. اور اگر کفیل نے ابھی مکفول عنہ کی طرف سے قرضہ ادا ہی نہیں کیا ہے تو جب تک قرضہ ادا نہیں کیا ہے کفیل قرضے کا مالک بھی نہیں بنا ہے. ادائیگی سے پہلے کفیل مکفول عنہ سے اس رقم کے بارے میں رجوع نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ مکفول عنہ نے مکفول لہو کا 5 لاکھ قرضہ دینا تھا اور مکفول عنہ نے کفیل کو کہا کہ آپ میری ضامن بن جائے. کفیل ضامن بن گیا ہے تو کفیل جب تک 5 لاکھ کی ادائیگی مکفول لہو کو نہیں کرے گا یہ مکفول عنہ سے اس 5 لاکھ کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ضامن بن گیا اور اس کو کہ 5 لاکھ مجھے دو میں پھر آگے مکفول لہو کو ادا کروں. دیکھیے فرما رہے ہیں کہ کفیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مکفول عنہ سے مال کا مطالبہ کرے قبل اس کے کہ یودی عنہ، قبل اس کے کہ وہ ادا کر دے عنہ اس کی جانب سے. یہ جو عنہ میں ہو ضمیر یہ لوٹ رہی ہے مکفول عنہ کی طرف. ہاں کفیل جب مکفول عنہ کی طرف سے قرضہ ادا کر دے گا اور مکفول عنہ کے حکم سے کفیل بنا ہے تو پھر اس مکفول عنہ سے اس قرضے کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے. فَإِنْ لُزِمَ بِالْمَالِ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک شخص کفیل ہے اور مکفول لہو کفیل سے قرضے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کفیل سے قرضے کا مطالبہ کر سکتا ہے. اب وہ کفیل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، بار بار اسے تقاضا کرتا ہے، تو کفیل کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ مکفول عنہ کا پیچھا کرے اور مکفول عنہ کے ساتھ وہ چمٹا رہے کہ میری جان چھڑاؤ مکفول لہو سے. کیونکہ دیکھیں جو کفیل اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوا ہے وہ مکفول عنہ کی وجہ سے اس پریشانی کے اندر مبتلا ہوا ہے، لہذا اس پریشانی سے نجات دلانا بھی یہ مکفول عنہ کی ذمہ داری. اور اگر مکفول لہو نے بالفرض کفیل کو قید کروا دیا ہے تو کفیل کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ مکفول عنہ کو پریشان کرے اور کہے کہ میری جان چھڑواؤ. مکفول عنہ اگر کفیل کو نہ چھڑوا سکے تو کفیل بھی مکفول عنہ کے ساتھ یہی معاملہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ یہ بھی مکفول عنہ کو اس قرضے کی وجہ سے قید کروا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس پریشانی کے اندر مبتلا بھی مکفول عنہ نہیں کیا ہے. یہ فرمانے فَإِنْ لُزِمَ اگر اس کے ساتھ چمٹا رہا گیا، یہ جو لُزِمَ ہے یہ ملازمت سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چمٹے رہنا، جدا نہ ہونا. یعنی یہ جو کفیل ہے اس کے ساتھ جو مکفول لہو ہے وہ چمٹا رہتا ہے بالمالی مال کی وجہ سے، کان لہو تو اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے اس بات کا حق حاصل ہے. یہ جو لہو میں ہو ضمیر ہے یہ لوٹی ہے کفیل کی طرف. کفیل کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے ان یلازم المکفول عنہ کہ وہ مکفول عنہ کے ساتھ ملازمت کرے، مطلب یہ کہ مکفول عنہ کے ساتھ چمٹا رہے حتی یخلصہ یہاں تک کہ وہ اس کو چھٹکارا دلوا دے. خلص یخلص تخلیص اس کا مطلب ہوتا ہے جان چھڑوانا، کسی سے چھٹکارا دلوانا. یہ جو یخلصہ ہے، یخلصہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے مکفول عنہ کی طرف، اور یہ جو ہو ضمیر ہے مفعول کی یہ لوٹ رہی ہے کفیل کی طرف، یہاں تک کہ مکفول عنہ اس کفیل کی جان چھڑوا دے مکفول لہو سے. وَإِذَا أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ اور اگر طالب یعنی جو مکفول لہو ہے اس نے مکفول عنہ کو قرضے سے بری کر دیا، یعنی مکفول عنہ نے مکفول لہو کا 5 لاکھ قرضہ دینا تھا مثال کے طور پہ، اور جو مکفول لہو ہے اس نے مکفول عنہ کو یہ قرضہ معاف کر دیا یا مکفول عنہ سے یہ قرضہ وصول کر لیا، تو ان دونوں صورتوں کے اندر کفیل کفالت سے بری ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں جب اصل کے اوپر ہی قرضہ باقی نہیں رہا ہے تو کفیل تو فرع ہے، فرع کے اوپر بطریق اولا وہ قرضہ باقی نہیں رہے گا. یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَبْرَأَ جب بری کر دیا طالب سے مراد ہے یہاں پر مکفول لہو جس نے قرضہ وصول کرنا ہے، اس نے مکفول عنہ کو قرضے سے بری کر دیا. اب استوفا یا اس نے پورا وصول کر لیا منہ اس سے، منہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے مکفول عنہ کی طرف، یعنی یہ جو مکفول لہو ہے اس نے مکفول عنہ سے قرضہ وصول کر لیا. ان دونوں صورتوں کے اندر بری الکفیل، کفیل بری ہو جائے گا. اب کفیل کے اوپر بھی والا قرضہ باقی نہیں رہے گا. وَإِنْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ لیکن اگر مکفول لہو نے کفیل کو قرضے سے بری کر دیا تو کفیل کو قرضے سے بری کرنے کی وجہ سے جو مکفول عنہ ہے اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک شخص کسی کا ضامن بنا تھا، اب یہ جو ضامن ہے ضمانتی ہے، اس ضمانتی کو مکفول لہو نے قرضہ ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے قرضے کا مطالبہ نہیں کروں گا
تو اگر ضمانتی کو بری کر دیتا ہے مکفول لہو تو اس سے جو مکفول انہو ہے اس کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں کفیل یہ مکفول انہو کا تابع ہے، مکفول انہو کفیل کا تابع نہیں ہے، اور تابع کو بری کرنے کی وجہ سے جو متبوع ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فرع ہے، فرع کو بری کرنے کی وجہ سے جو اصل ہے وہ بری نہیں ہوتا ہے، جبکہ گزشتہ مسئلے کے اندر جو اصل تھی، اصل سے قرضہ ختم ہو رہا تھا، لہذا جو اس کی فرع ہے اس سے بھی قرضہ ختم ہو جائے گا، جبکہ یہاں پر فرع سے قرضہ ختم ہو رہا ہے، لہذا اصل سے قرضہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر بری کر دیا کفیل کو، کس نے بری کر دیا؟ تالی یعنی مکفول لہو نے، لم یبرأ المکفول عنہ، تو مکفول عنہ سے قرضہ بری یعنی قرضہ ختم نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا باب نمبر 19 ہے، کتاب الکفالت، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ حدود اور قصاص میں کفالت جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مسائل بھی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بشرط وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص وإذا تكفل عن المشتري بثمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم تصح ومن استاجر دابة للحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه تكفلني بما علي من الدين فتكفل به مع غيبة الغرماء جازا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جائز نہیں ہے کفالت سے بری ہونے کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ، اور ہر ایسا حق جس کا کفیل سے وصول کرنا ممکن نہ ہو اس کی کفالت بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ حدود اور قصاص۔ اور اگر وہ مشتری سے ثمن کا کفیل بنا تو یہ جائز ہے، اور اگر وہ بائع سے مبیع کا کفیل بنا تو صحیح نہیں ہے۔ اور وہ شخص جس نے جانور کو کرائے پر لیا سامان لادنے کے لیے، اگر تو جانور متعین ہو تو کفالت صحیح نہیں ہے سامان لادنے کی، اور اگر جانور متعین نہ ہو تو کفالت صحیح ہے۔ اور کفالت صحیح نہیں ہوتی ہے مگر مکفول لہو کے مجلس عقد میں قبول کرنے کے ساتھ، سوائے ایک مسئلہ کے، اور وہ یہ ہے کہ مریض اپنے وارث سے کہے تو کفیل بن جا اس قرضے کا جو مجبر ہے، اور وہ کفیل بن جائے غرماء قرض خواہوں کی غیر موجودگی میں، تو ایسا جائز ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پر دیکھیں، کفالت سے بری ہونے کو شرط پر معلق کرنا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مکفول لہو کفیل سے یہ کہتا ہے کہ اگر کل کا دن آ گیا تو تم ذمہ داری یعنی کفالت سے بری ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کفالت سے بری ہونے کو کل کے دن کے اوپر معلق کیا جا رہا ہے، شرط کے اوپر معلق کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن جو فتویٰ ہے، فتویٰ اس قول کے اوپر نہیں ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل اس کے بارے میں یہ ہے کہ کفالت سے بری ہونے کو اگر کسی مناسب شرط کے اوپر معلق کرتا ہے تو ایسا معلق کرنا جائز اور درست ہے، البتہ اگر کسی غیر مناسب شرط کے اوپر معلق کرتا ہے تو پھر ایسی غیر مناسب شرط کے اوپر معلق کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ولا یجوز، جائز نہیں ہے کفالت سے بری ہونے کو بشرطن کسی شرط کے اوپر معلق کرنا۔ وکل حق لا یمکن استیفاؤہ، یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، مسئلے نہیں بلکہ ایک قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہر ایسا حق کہ جس کا کفیل سے حاصل کرنا اور کفیل سے وصول کرنا شرعاً صحیح نہ ہو، اس چیز کے بارے میں کفیل بننا بھی درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حدود ہیں، یا اسی طریقے سے قصاص ہے۔ اب زانی ہے، زانی نے زنا کر دیا اور یہ زنا ثابت ہو چکا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ زانی کے اوپر حد زنا جاری کی جاتی ہے۔ اب یہ جو حد زنا ہے یہ زانی کے اوپر ہی جاری ہوتی ہے، غیر زانی کے اوپر جاری نہیں ہو سکتی۔ اب زانی کی جانب سے کوئی شخص کفیل بن جائے کہ میں ضمانت لیتا ہوں، میری ذمہ داری ہے، اگر اس کے اوپر حد جاری نہ ہوئی تو اب میرے اوپر حد جاری کر لینا، تو اب ظاہر ہے اس کے اوپر تو حد جاری نہیں کی جا سکتی، لہذا زانی کی طرف سے کفالت یہ بھی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے سے قاتل نے قتل کر دیا، اب وہ قاتل ہے، اس کو قصاصاً قتل کرنا ہے، تو اب قصاصاً جو قتل کیا جائے گا وہ قاتل کو کیا جائے گا، غیر قاتل کو تو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی شخص ہے وہ قاتل کی جانب سے کفیل بن جائے کہ یہ جو قاتل ہے اس کے اوپر اگر قصاص جاری نہ ہوا تو میرے اوپر آپ قصاص جاری کر لینا، مجھے جواباً قتل کر دینا، تو یہ کفالت جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا حق ہے جس کا کفیل سے وصول کرنا اور کفیل سے اس کا مطالبہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وکل حق، ہر ایسا حق لا یمکن استیفاؤہ، جس کا وصول کرنا ممکن نہ ہو، من الکفیل، کفیل سے، لا تصح الکفالۃ بہ، تو ایسے حق کے بارے میں کفالت بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ جو بہ میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے حق کی طرف، وکل حق، جیسا کہ اس کی مثال ذکر کر دی، جیسا کہ حدود اور قصاص ہے۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ جَازَ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کفیل بائع سے کہتا ہے کہ آپ یہ والی چیز جو فروخت کریں، مثال کے طور پہ موبائل ہے، وہ بائع بیچ رہا ہے مشتری کو، کفیل کہتا ہے بائع سے کہ آپ مشتری کو یہ والا موبائل فروخت کر دیں، اگر مشتری نے اس کی ثمن آپ کو نہ دی تو وہ ثمن آپ میرے سے وصول کریں نا، میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر کفالت جائز اور درست ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ثمن ہے یہ ثمن دینے صحیح ہے اور اس کا کفیل سے وصول کرنا بھی ممکن ہے، لہذا ثمن کی جانب سے کفالت یہ بھی جائز اور درست ہوگی۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ، اگر وہ کفیل بن جاتا ہے مشتری کی جانب سے ثمن کا تو ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔
وَإِن تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ، لیکن اگر وہ بائع سے مبیع کا کفیل بنتا ہے تو یہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لم تصیحہ، تو اس طریقے سے کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ مشتری سے کہتا ہے کہ آپ بائع کو مبیع کی ثمن ادا کر دیں، اگر بائع نے مبیع آپ کے سپرد نہ کیا تو میں اپنی جانب سے مبیع آپ کو دوں گا، تو اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کفیل بننا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ بائع کے اوپر ضمان باقی نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ بائع کے ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو بائع کے اوپر اس مبیع کا کسی قسم کا ضمان نہیں آتا ہے، تو جو بائع ہے، بائع سے جب اصل چیز ساقط ہو سکتی ہے تو ناقص مطالبہ ہوا، اور ناقص مطالبے کے بارے میں کفالت جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا وَإِن تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ، اگر بائع سے مبیع کا وہ کفیل بنتا ہے تو اس کے بارے میں کیا فرمایا لم تصیحہ، تو ایسا کفیل بننا جائز اور درست نہیں ہے۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہے مستاجر، ایک ہے مجر۔ مستاجر کرائے کے اوپر لینے والا اور مجر کرائے کے اوپر دینے والا۔ اب ہم تصور کر لیتے ہیں کہ مستاجر اس کا نام ہے شاہد اور مجر اس کا نام ہے زاہد اور کفیل اس کا نام ہے ناصر۔ شاہد زاہد سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا ایک گھوڑا دیں کرائے کے اوپر، میں نے اس گھوڑے کے اوپر سامان لاد کر فلاں جگہ کے اوپر جانا ہے۔ اب یہ جو زاہد ہے، زاہد کا ایک خاص گھوڑا تھا جس کا نام تھا شہزور، بڑا طاقتور اور مضبوط گھوڑا تھا، اس طاقتور اور مضبوط گھوڑے کا نام ہی اس نے شہزور رکھا تھا۔ تو شاہد نے زاہد سے ایک خاص گھوڑا شہزور کرائے کے اوپر لیا کہ یہ جو جانور ہے مجھے کرائے کے اوپر دے دیں، سامان لاد کے میں فلاں جگہ کے اوپر جاؤں گا۔ اب ایک کفیل آ جاتا ہے یہاں پر ناصر، جو مکفول عنہ یعنی زاہد کی جانب سے کفیل بنتا ہے، اور یہ جو ناصر ہے، ناصر شاہد سے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ والا جانور کرائے کے اوپر لے لیں، اور اگر زاہد نے آپ کو یہ والا جانور گھوڑا شہزور نہ دیا تو میں اس گھوڑے کے اوپر سامان لاد کر پہنچانے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری لینا، یہ ضمانت لینا، اس کے بارے میں کفیل بننا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سواری متعین ہے، گھوڑا یہاں پر متعین ہے، اور اگر بالفرض گھوڑا ہلاک ہو جاتا ہے تو کفیل کو یہ ولایت حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے جانور کو کام کے اندر لائے، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر گھوڑا متعین ہے۔ لیکن اگر اسی مسئلہ کے اندر گھوڑا متعین نہ ہو، شاہد زاہد سے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک گھوڑا چاہیے، مجھے آپ ایک گھوڑا دیں کرائے کے اوپر، اور اس گھوڑے کے اوپر میں سامان لاد کے فلاں جگہ کے اوپر لے کر جاؤں گا، لیکن اگر وہ گھوڑا متعین نہیں کرتا ہے تو پھر اس غیر متعین جانور کی جانب سے کفیل کفالت کر سکتا ہے، ضامن بن سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو پیسے دے دیں، اگر اس نے آپ کو سواری نہ دی تو میں اس بات کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ میں سواری کے اوپر سامان لاد کر آپ کی منزل مقصود تک پہنچاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جب جانور متعین نہیں ہے تو کفیل کو اس بارے میں حق حاصل ہے کہ وہ اس جانور کی جگہ پر دوسرا جانور لا سکتا ہے، اپنا کوئی ذاتی جانور استعمال کر سکتا ہے، یا مارکیٹ سے کوئی اور جانور ہائر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جانور متعین ہے اور وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی دوسرا جانور یہاں پر کفیل نہیں لا سکتا ہے، جانور کے متعین ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَمَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً، وہ شخص جس نے جانور کرائے کے اوپر لیا، یعنی مستاجر یہاں پر شاہد جس نے کرائے کے اوپر ایک جانور لیا شہزور، للحمل سامان لادنے کے لیے، فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا، اگر تو وہ جو جانور ہے وہ متعین ہے، مخصوص جانور ہے، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سامان لادنے کی کفالت اور ذمہ داری اٹھانا صحیح اور جائز درست نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا، اور اگر وہ جو جانور ہے وہ متعین نہیں ہے، غیر متعین ہے، جازت الکفالۃ، تو پھر اس صورت کے اندر کفالت جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إِلَّا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، دیکھیں جو کفالت ہے، چاہے وہ کفالت بالمال ہو چاہے وہ کفالت بالنفس ہو، ان دونوں میں کفالت کا صحیح ہونے کے لیے دو شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ دو شرطیں پائی جائیں گی تو تب کفالت جائز اور درست ہوگی۔ دو شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ مکفول لہو کفالت کو قبول کرے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجلس کفالت کے اندر قبول کرے۔ اگر مجلس کفالت سے باہر جا کر قبول کرتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی کفالت جائز اور درست نہیں ہے۔ دونوں شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکفول لہو کا پہلے واسطہ تھا صرف مقروض کے ساتھ، لیکن جب کفالت ہوگی تو کفالت میں اس کا واسطہ کفیل کے ساتھ بھی ہوگا۔ ممکن ہے وہ کفیل شریر ہو اور مکفول لہو اس سے رابطہ اور واسطہ نہ رکھنا چاہتا ہو، تو لہذا کفیل سے رابطہ اور واسطہ رکھنے کے لیے مکفول لہو کی رضامندی ضروری ہے۔ مکفول لہو کفیل کی کفالت کو قبول کرے گا تو تب کفیل کفیل بن سکتا ہے، اگر مکفول لہو کفیل کی کفالت کو قبول نہیں کر سکتا ہے تو پھر کفیل ضامن بھی نہیں بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ مجلس کفالت کے اندر قبول کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جو عقد کفالت ہے اس میں کفیل کی جانب سے ایجاب ہوتا ہے اور مکفول لہو کی جانب سے قبول ہوتا ہے۔ اور ایجاب اور قبول کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ مجلس کا متحد ہونا، مجلس کا ایک ہونا لازم اور ضروری ہوتا ہے، لہذا جب کفیل ایجاب کرے گا تو مکفول لہو کے لیے اسی مجلس میں قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر مکفول لہو اسی مجلس کے اندر قبول نہیں کرتا ہے تو یہ جو ایجاب ہے یہ ایجاب ساقط ہو جائے گا، مجلس ختم ہو جائے گی، تو پھر نئے سرے سے کفیل کو ایجاب کرنا پڑے گا اور نئے سرے سے مکفول لہو کو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ، جو کفالت ہے یہ صحیح نہیں ہوتی مگر یہ کہ مکفول لہو قبول کرے،
یہ پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط یہاں پر یہ ہے فی مجلس العقد، مجلس عقد کے اندر قبول کرے۔ تو جب یہ دو شرطیں بیک وقت پائی جائیں گی تو تب کفالت منعقد ہوگی، اگر ایک بھی شرط مس ہے تو پھر کفالت منعقد نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ مسئلہ ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مجلس کفالت کے اندر قبول کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ الا فی مسئلۃ واحدہ، مگر ایک مسئلہ کے اندر۔ دیکھیں یہ والی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ مکفول لہو کا مجلس عقد کے اندر کفالت کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر عقد کفالت منعقد نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں مجلس عقد میں مکفول لہو کے قبول کیے بغیر بھی عقد کفالت جائز اور درست ہو جائے گی، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، ایسی بیماری میں ہے کہ وہ عنقریب فوت ہو سکتا ہے، وہ اپنے کسی وارث سے یہ کہتا ہے کہ تو میری جانب سے قرضے کا کفیل بن جا، میں نے فلاں بندے کے 5 لاکھ روپے دینے ہیں، تو میری جانب سے ضامن بن جا، اور اگر میں اس کو ادا نہ کروں تو ادا کر لے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو قرض خواہ ہے وہ ہے مکفول لہو، مکفول لہو اس کو قبول نہ کرے اس شخص کے ضامن بننے کو تو تب بھی یہ ضامن بن جائے گا اور عقد کفالت جائز اور درست ہو جائے گی۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیں جب یہ شخص مرض الموت کے اندر مبتلا ہے اور یہ شخص کہتا ہے تکفلنی، کفیل بن جاؤ میرے جانب سے، تو یہ حقیقت کے اندر کفالت نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اندر وصیت کر رہا ہے، اقضوا دیونی، میرے قرضوں کو ادا کرو۔ اور وصیت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہو اس کا قبول کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، لہذا اس صورت کے اندر بظاہر تو یہ کفالت ہے لیکن حقیقت کے اندر کفالت نہیں بلکہ وصیت ہے، لہذا یہاں پر جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے اس کے قبول کیے بغیر بھی وصیت جائز و درست ہو جائے گی۔ یہ فرما رہے ہیں الا فی مسئلۃ واحدہ، صرف ایک مسئلے کے اندر مکفول لہو کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مریض کہے لیوارثی اپنے وارث سے تکفلنی، کفیل بن جا میری جانب سے، بیما اس مال کا علیہ جو میرے اوپر لازم ہے، من الدین دین میں سے جو میں نے قرضے دینے ہیں اس کا میری جانب سے کفیل بن جائے، فتکفل بھی، اور وہ وارث کفیل بن جاتا ہے اس قرضے کا، مع غیبت الغرماء، غرماء غریم کی جمع قرض خواہ کو کہتے ہیں، قرض خواہ کی غیر موجودگی کے اندر جائز ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ حقیقت کے اندر یہ کفالت نہیں ہے بلکہ یہ وصیت ہے، اور وصیت اس طریقے سے جائز ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مختصر القدوری کا باب نمبر 19 ہے، کتاب الکفالہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ دو شخص آپس میں ایک دوسرے کا کفیل بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى اثْنَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى شَرِيكِهِ حَتَّى يَزِيدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ فَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا يَرْجِعْ بِنِصْفِهِ عَلَى شَرِيكِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ سواء حر تکفل به او عبد واذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتکفل رجل عنه للغرماء لم تصح الكفالة عند ابي حنیفة رحمه الله تعالی وعندهما تصح۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب دین دو شخصوں کے اوپر ہو ان دونوں میں سے ہر ایک کفیل اور ضامن بن جائے دوسرے کی جانب سے، تو جو ان دونوں میں سے ایک ادا کرے گا تو وہ رجوع نہیں کرے گا اس کا اپنے شریک پر یہاں تک کہ اضافہ ہو جائے جو اس نے ادا کیا ہے نصف پر، لہذا پھر یہ رجوع کرے گا اضافے کا۔ اور جب دو آدمی کفیل بن جائیں کسی ایک آدمی سے 1000 پر، اس شرط کے اوپر ان دونوں میں سے ہر ایک کفیل ہے دوسرے ساتھی کا، تو جو ان دونوں میں سے ادا کرے گا وہ رجوع کرے گا اس کے نصف کا اپنے شریک پر، قلیل ادا کرے یا کثیر ادا کرے۔ اور کفالت جائز نہیں ہے مال کتابت پر، چاہے آزاد آدمی کفیل بنے یا غلام کفیل بنے۔ اور جب آدمی فوت ہو جائے اور اس پر قرضے ہوں اور اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، اب ایک آدمی ان قرضوں کا کفیل بن جائے اس آدمی کی جانب سے قرض خواہوں کے لیے، تو یہ کفالت صحیح نہیں ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صحیح بیان فرماتے ہیں صحیح ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے کی جانب سے کفیل اور ضامن بن جائیں تو یہ کفالت جائز اور درست ہے۔ مثال کے طور پہ دو آدمی ہیں زاہد اور شاہد، ان دونوں نے مشترکہ طریقے پر 10,000 قرض لیا۔ اب یہ جو زاہد ہے، زاہد شاہد کا ضامن اور کفیل بن جاتا ہے اور شاہد زاہد کا ضامن اور کفیل بن جاتا ہے، تو اس کے بارے میں حضرت یہ فرمانے ہیں کہ کفالت جائز اور درست ہے۔ اب شاہد اس قرضے میں سے جو ادا کرے گا وہ زاہد سے وصول نہیں کرے گا، زاہد اس قرضے میں سے جو ادا کرے گا وہ شاہد سے وصول نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک نصف سے زیادہ ادا نہ کر دے۔ جب نصف سے زیادہ ادا کر دے گا تو جو اضافی رقم ادا کی ہے وہ اس اضافی رقم کا اپنے ساتھی سے، اپنے شریک سے رجوع کر لے گا۔ مثال کے طور پہ یہ جو زاہد ہے یہ 5,000 ادا کر دیتا ہے، اب یہ جو 5,000 اس نے ادا کیے ہیں اس 5,000 کا رجوع شاہد سے نہیں کرے گا۔ یہ ایسے ہی شاہد ہے مثال کے طور پہ، یہ 10,000 میں سے 4,000 ادا کر دیتا ہے، تو یہ 4,000 کا رجوع زاہد سے نہیں کرے گا، کیونکہ جب دونوں کے اوپر 10,000 قرض ہے تو گویا کہ نصف قرض 5,000 وہ زاہد کا ہے اور نصف قرض 5,000 وہ شاہد کا ہے، تو 5,000 تک تو ان کا اپنا قرضہ ہے، تو جب تک یہ اپنا قرضہ ادا کر رہے ہیں اپنے شریک سے رجوع کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی مطلب نہیں بنتا۔ لیکن البتہ جب انہوں نے نصف سے زیادہ ادا کر دیا، مثال کے طور پہ زاہد نے 10,000 میں سے 7,000 ادا کر دیا،
تو یہ جو اوپر والے 2000 ہے، اس 2000 کا رجوع شاہد سے کرے گا، یا ایسے ہی شاہد ہے، شاہد نے 10,000 میں سے مثال کے طور پہ 8,000 ادا کر دیے، تو جو 3,000 اضافی ادا کیے ہیں، اس 3,000 اضافی کا رجوع اپنے ساتھ پارٹنر جو ہے، اپنا شریک جو ہے، اسے وصول کرے گا۔ تو یہ فرمانے ویدہ کارن دین علی اثنین، اگر قرضہ 2 آدمیوں کے اوپر ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کفیل بن رہا ہے، ضامن بن رہا ہے دوسرے کی جانب سے، تو اس طریقے سے کرنا جائز اور درست ہے۔ فما احدہما، یہ جو میم الف ہے، یہ ما موصولہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے۔ فما، جو ادا کرے گا، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، لم یرجی بھی، اس ادا شدہ رقم کا رجوع نہیں کرے گا، یعنی وصول نہیں کرے گا اپنے شریک سے، حتی یزیدہ، یہاں تک کہ اضافہ ہو جائے، ما یؤدیہ، جو اس نے رقم ادا کی ہے، علی النصف، نصف کے اوپر۔ یہ جو میم الف میں، یہ یہاں پر بھی ما موصولہ ہے، جو رقم ایک پارٹنر نے ادا کی ہے وہ نصف سے زیادہ ادا کر دی ہے، تو جو نصف سے زیادہ رقم ادا کی ہوگی، اس نصف سے زیادہ رقم کا جو رجوع ہے وہ اپنے پارٹنر کے اوپر کرے گا، یا اپنے پارٹنر سے اضافی رقم یہ وصول کرے گا۔ وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ عَنْ رَجُلٍ بِإِلْفٍ، جب 2 آدمی کسی ایک آدمی کی جانب سے کفیل بن جائے۔ یہ والا جو مسئلہ ہے یہ گزشتہ مسئلے سے تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ زاہد ہے، اس نے 1,000 دینے ہیں خالد کے، یہ جو شاہد ہے، شاہد ضامن بن جاتا ہے۔ شاہد خالد سے کہتا ہے کہ زاہد نے آپ کو 1,000 نہ دیے تو میں ضامن ہوں، میں دوں گا۔ یہ جو ناصر ہے، ناصر بھی ضامن بن جاتا ہے، ناصر بھی خالد سے کہتا ہے کہ زاہد نے آپ کو 1,000 نہ دیے تو میں آپ کو ادا کروں گا، تو 2 ضامن ہیں زاہد کی طرف سے۔ اب یہ جو 2 ضامن ہیں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ضامن بن جاتے ہیں۔ شاہد خالد سے یہ کہتا ہے کہ ناصر نے اگر نہ ادا کیے تو میں ادا کروں گا، ناصر خالد سے یہ کہتا ہے کہ شاہد نے ادا نہ کیے تو میں ادا کروں گا، یعنی اصل تو یہ ضامن ہے کسی تیسرے آدمی کے، اور وہ تیسرا آدمی کون ہے؟ زاہد ہے، لیکن یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ضامن ہیں۔ تو اب اس صورت کے اندر ایک کفیل جتنا ادا کرے گا اس کا نصف اپنے دوسرے پارٹنر اور شریک کفیل سے وصول کرے گا۔ مثال کے طور پہ شاہد ہے، شاہد نے 500 روپے دے دیے خالد کو۔ جب شاہد 500 روپے خالد کو دے گا تو اس کا جو نصف ہے 250، یہ ناصر سے وصول کرے گا۔ ضروری نہیں ہے 500، کوئی بھی رقم ہو سکتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہم اس کو تصور یہ کر لیتے ہیں کہ جو ناصر ہے، ناصر نے بالفرض 400 روپے ادا کر دیے خالد کو، تو 400 روپے ادا کرتا ہے تو ناصر شاہد سے 200 روپے وصول کرے گا۔ جتنی بھی رقم ایک ضامن دے گا اس کا نصف وہ اپنے دوسرے ضامن سے وصول کرے گا۔ جبکہ جو اوپر والا مسئلہ تھا وہاں پر یہ والا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر نصف سے زیادہ ادا کرے گا تو جو اضافی رقم ہے نصف سے اوپر وہ وصول کرے گا، نصف تک وصول نہیں کرے گا۔ تو دونوں مسئلوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ دیکھیں جو یہ والا مسئلہ ہے اس میں دونوں کفیلوں کے اوپر ذاتی طور پر کوئی قرض نہیں ہے، بلکہ دونوں کفیلوں کے اوپر کفالت ہے، یعنی ہر ایک تمام مال میں دوسرے کا کفیل ہے۔ جو گزشتہ مسئلہ تھا وہاں پر جو نصف کی ادائیگی کی جا رہی تھی وہ بطریق کفالت نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ وہ نصف کی ادائیگی بطریق اصالت کی جا رہی تھی، اور جو نصف کی ادائیگی تھی وہ بطریق کفالت تھی، اور جو اصالت ہے اس کو کفالت کے اوپر ترجیح ہوتی ہے۔ لہذا جب تک اصالت یعنی نصف تک ادائیگی ہوگی وہ اپنی ذاتی طور پر ہوگی، اس کا رجوع کفیل اور ضامن سے نہیں کیا جائے گا۔ جو اضافی رقم ہے یعنی جو بطریق کفالت ادا کی ہے اس کا رجوع کیا جائے گا اپنے ضامن سے، جبکہ یہاں پر ساری کی ساری رقم ہی، کیونکہ اصل تو قرضہ نہ اس کے اوپر ہے شاہد کے اوپر نہ ناصر کے اوپر ہے، ساری کی ساری رقم ہی بطریق کفالت ہے، لہذا نصف کا رجوع اپنے ساتھی اور اپنے ضامن شریک سے کرے گا۔ یہ فرمانے وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ، جب 2 آدمی کفیل بن جائیں رَجُلٍ، کسی ایک آدمی کی جانب سے 1,000 کے۔ اب یہ شاہد اور ناصر نے 2 آدمی کفیل بن گئے زاہد کی جانب سے 1,000 کے، اس بات کے اوپر اللہ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَفِيلٌ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی شاہد اور ناصر میں سے ہر ایک اپنے ساتھی اپنے شریک کی جانب سے بھی وہ کفیل ہے۔ فما ادا احدہما، تو ان دونوں میں سے شاہد اور ناصر میں سے جو ادا کرے گا، یرجو بنصف علی شریکی، وہ اس کے نصف کا اپنے شریک یعنی اپنے پارٹنر سے رجوع کرے گا، قلیلاً کان او کثیرا، جو اس نے ادا کیا ہے چاہے وہ رقم قلیل ہو چاہے وہ رقم کثیر ہو، جتنی بھی رقم ادا کرے گا اپنے پارٹنر سے اس کا نصف وصول کر لے گا۔ ولا تجوز الکفالۃ بمال الکتابۃ، یہ والی بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر ایسا مال جو دین صحیح ہے اس کی تو کفالت ہو سکتی ہے، اور ہر ایسا مال جو دین صحیح نہیں ہے اس کی کفالت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ایسا مال جو دین صحیح نہیں ہے اس کی میں آپ کو مثال بھی دے چکا ہوں، اور وہ ہے بدل کتابت۔ بدل کتابت چونکہ دین صحیح نہیں ہے لہذا اس کی کفالت بھی درست نہیں ہے، چاہے وہ جو کفیل اور ضامن ہے وہ آزاد آدمی ہو تب بھی جائز اور درست نہیں ہے، چاہے کفیل اور ضامن غلام آدمی ہو تب بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدل کتابت ایسا مال ہے جو دین صحیح نہیں ہے۔ ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے لہذا میں یہاں پہ دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں ولا تجوز الکفالۃ بمال الکتابۃ، جو مال کتابت ہے اس کے بارے میں کفالت جائز اور درست نہیں ہے، چاہے کفیل آزاد آدمی بنے چاہے کفیل غلام آدمی بنے۔ لیکن یہاں پر سوال ہی پیدا ہوگا کہ وہاں پہ تو ہم نے پڑھا تھا بدل کتابت، جبکہ یہاں پر آ رہا ہے مال کتابت، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جو مال کتابت ہے یہ بدل کتابت کو بھی شامل ہے اور ہر اس دین کو بھی شامل ہے جو آقا کا مکاتب کے اوپر ہوتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ مکاتب کی جانب سے آقا کے لیے نہ بدلے کتابت کا کفیل بننا جائز اور درست ہے اور نہ اس دین کا کفیل بننا جائز اور درست ہے جو مولا کا مکاتب کے اوپر ہو۔ غرض یہ کہ کوئی بھی مال ہو جو مولا کا مکاتب کے اوپر ہے، اس کے بارے میں کوئی شخص ضامن اور کفیل نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ مال کتابت کی کفالت جائز اور درست نہیں ہے، چاہے کفیل بننے والا شخص آزاد ہو، چاہے کفیل بننے والا شخص غلام ہو۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مسئلہ یہاں پر یہ ہے زاہد، یہ مرض الموت میں، اور اس نے کئی بندوں کے پیسے دینے، اس نے زاہد کے پیسے دینے، اس نے شاہد کے پیسے دینے، اس نے ناصر کے پیسے دینے، اس نے خالد کے پیسے دینے۔ اب یہ جو زاہد ہے یہ مر گیا اور یہ سارے کے سارے اس کے قرض خواہ ہیں۔ اب ایک آدمی آتا ہے عابد، وہ اس زاہد کی جانب سے کفیل بن جاتا ہے، چاہے یہ جو عابد ہے میت کا وارث ہے، چاہے وارث نہیں ہے کوئی تیسرا اور اجنبی شخص ہے، یہ اگر کفیل اور ضامن بن جاتا ہے اس قرض کا جو کہ میت کے اوپر تھا، جو ان سب نے وصول کرنا تھا، تو کیا اس شخص کا کفیل اور ضامن بننا جائز اور درست ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جائز اور درست نہیں ہے، جبکہ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ یہ فرماتے ہیں کہ جائز اور درست ہے۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ جو ہیں وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ یہ ہے، اس روایت کے اندر اس طریقے سے آتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں چھوڑا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 3 دینار قرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس کے اوپر جنازہ پڑھ لو۔ تو پھر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس پر آپ نماز پڑھیے اور جو قرض ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس حدیث سے والی بات واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مقروض کی جانب سے کفالت لیا، اور وہ جو مقروض ہے وہ زندہ نہیں ہے بلکہ وہ فوت ہو چکا ہے، اور اس نے کچھ مال بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تو لہذا ائمہ ثلاثہ اور صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہ کفالت جائز اور درست ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کفالت کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرضہ وہ مکفول عنہ کی طرف سے ثابت اور قائم ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کفیل ہے وہ مکفول عنہ سے قرضہ وصول بھی کر سکتا ہو، جبکہ یہاں پر مکفول عنہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، یعنی یہ جو زاہد ہے جو مکفول عنہ ہے یہ تو اب زندہ نہیں ہے، یہ تو فوت ہو چکا ہے، لہذا قرضہ بھی اس کے اوپر باقی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کفیل ہے عابد، وہ اس مقروض یعنی مکفول عنہ اس سے قرضہ وصول بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب قرضہ وصول بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور جس کے اوپر قرضہ تھا وہ بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، لہذا یہ کفالت بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ جبکہ امام صاحب جو ہے وہ صاحبین اور اسی طریقے سے ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل دی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے یہ والی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیکی اور احسان کے طور پہ انہوں نے اس قرضے کو اپنے ذمہ لیا تھا، یہ کفالت نہیں ہے۔ لہذا نیکی اور احسان کے طور پہ اگر کوئی شخص میت کی جانب سے قرضہ ادا کرنا چاہے تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کفیل اور ضامن بن سکتا ہے تو اس کے بارے میں حنفیہ کا جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضامن اور کفیل نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، جب آدمی مر گیا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، اور اس کے اوپر قرضے ہیں، جیسے زاہد مر گیا، اس نے قرضہ دینا ہے شاہد کا، ناصر کا، خالد کا، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، اور اس نے کوئی پیسے بھی نہیں چھوڑے جس سے قرضہ ادا کیا جا سکے، فَتَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْهُ، تو ایک آدمی کفیل بن گیا عنہ، اس میت کی جانب سے۔ یہ جو زاہد ہے جو کہ مکفول عنہ ہے، ایک آدمی یعنی عابد کفیل بن گیا زاہد کی جانب سے للغرماء، قرض خواہوں کے لیے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کفالت صحیح نہیں ہے، وَإِنَّهُمَا تَصِحُّ، اور صحیحین اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ یہ کفالت جائز اور درست ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا کتاب الکفالہ یہاں تک مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ کتاب الحوالہ شروع کریں گے۔